امی اور ابو والا سوال جو ہے ویسے ایک بار میرا وہ بھی بڑا وائرل چل رہا ہے, اس کو بھی میں کلیئر کر دیتی ہوں. پلیز کر لو. بڑی عجیب عجیب بکواس کر دیتے لوگ. میں نے اپنے ہی چینل کے انٹرویو پہ, کیونکہ مجھ سے کبھی کسی نے میرے ابو کے بارے میں پوچھا ہی نہیں, زیادہ لوگ ماں کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہوتے, بیٹیوں سے ریلیٹ کرتے ہیں. میں اسی لیے امی ابو دونوں کا پوچھ رہی تو ہوں. میرے جو والد صاحب تھے وہ زندہ ہیں یا نہیں ہے, یہ ایگزیکٹلی سچی بات ہے, مجھے نہیں پتا, اس لیے کہ باپ وہ ہوتا ہے جو روٹی کھلاتا ہے. تو ہم 3 بھائی بہن ہیں, اور ہم سے جو پہلے میری امی کی جو فرسٹ میرج سے جو بچے ہیں وہ 5 ہیں. تو ہم لوگ ٹوٹل 8 بھائی بہن ہیں. ہم لوگ کو ایگزیکٹلی اتنا نہیں پتا تھا کہ جب مطلب ہم تھوڑے سے بڑے ہوئے تو ہمیں پتا چلا کہ اچھا اسٹیپ بردر سسٹرز بھی کوئی چیز ہوتی ہے, مگر ہم لوگ نا اتنے پیار محبت سے آپس میں رہے کہ ہمیں اسٹیپ کی کوئی کہانی نہیں پتا تھی. ہماری امی نے ہمیں ایسا رکھا, اوکے, تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا مطلب. تو جو ابو ہیں انہوں نے بچپن میں ہی, میں بہت چھوٹی سی تھی تو وہ چلے گئے, اور انہوں نے ہمیں پالا نہیں, جبکہ امی ہمیں ان کو ڈراپ کرتی تھی, ہمیں ان کے پاس ان کے گھر بھیجا کرتی تھی, دادا دادی کے پاس چھوڑتی تھی. اور ابو تھوڑے سے لاؤبالی سے تھے, وہ رسپانسبلٹیز نہیں اٹھانا چاہتے تھے, خرچہ نہیں اٹھانا چاہتے تھے, اسکول کی فیس وغیرہ پے نہیں کر سکتے ہوتے تھے. ان کے فرینڈز بہت تھے, فرینڈ سرکلز میں بہت زیادہ تھے, تو وہ اپنی اس رسپانسبلٹیز سے بھاگ گئے تھے. تو نہ تو مجھے یاد ہے کہ کبھی انہوں نے مجھے اسکول سے پک کیا, ڈراپ کیا, اسکول کی فیس دی, یہ سارے پرابلمس مجھے مطلب پتہ ہے, بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں. اچھا بٹ پھر جو پہلے امی کی آپ کے ابو سے شادی ہوئی تھی یا اس سے پہلے ہوئی تھی کسی نہیں, اور جو میرے بڑے بھائی بہن ہیں وہ مجھ سے کافی ایج میں کافی زیادہ بڑے مطلب ہمارے امی ابو کی جگہ ہیں وہ. تو ان کے تو والد صاحب بہت اچھے تھے, میں انہی کے نام سے زیادہ تر اپنے آپ کو ریلیٹ کرتی ہوں. تو میں ان کو اپنے بڑے ابو کی طرح مانتی ہوں, کیونکہ انہی کا دیا آج بھی ہم لوگ, جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تب بھی ہم وہی کھا رہے تھے نا ایکچولی. تو انہی کا دیا تھا, گھر, گاڑی, چیزیں, فیکٹری, امی کی لیدر گارمنٹ کی فیکٹری تھی, وہ سب تو بڑے ابو کی دی ہوئی تھی نا. تو جو میرے ابو تھے انہوں نے بس پیسوں کی لالچ میں, شاید ہوتا ہے نا کہ عورت ہے, سنگل مدر ہے, پیسے بہت ہے, تو پھر اس طرح سے شاید شادی کی تھی, تو جس کی وجہ سے ان کو صرف پیسہ چاہیے ہوتا تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ پرابلم ہے, ادھر پرابلم ہے, پیسے دے دو, پیسے دے دو. وہ آتے تھے, پیسے ویسے لے کے چلے جاتے ہوتے تھے. تو مجھے یہی یاد ہے کہ امی رو رہی ہوتی تھیں تو پٹائیاں شٹائیاں بھی ہو رہی ہوتی تھیں امی کی, اور ہم نے وہ سارے دکھ درد تکلیفیں دیکھی ہیں. جب امی کے ساتھ ایسا ہوتا تھا, فضا یہ سوال میں آپ کا دل دکھانے کے لیے نہیں پوچھ رہی, میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ بہت سے لوگ اس قسم کی میرجز میں رہتے ہیں جہاں پہ ان کو مار پٹ رہی ہوتی ہے, گالیاں بچوں کے سامنے. بچوں پہ کیا اثر ہوتا ہے اس بات کے بارے میں اکثر لوگ نہیں سوچتے. ایک چھوٹی سی بچی جب اس قسم کا بیہیویئر دیکھتی ہے, امی کو روتے ہوئے دیکھ رہی ہے, ابو کا یہ, آپ پہ کیا گزرتی تھی فضا؟ اچھا, میں نے صرف اپنی ماں کو کیونکہ روتا ہوا دیکھا, اور اس سے پہلے نا, کیونکہ جب میں امی کے پیٹ میں تھی تو میرے بھائی بہن یہ بتاتے ہیں کہ اوپر کی ہم لوگ لیاری کی پیداوار ہیں, کسی کو نہیں پتا میں لیاری کی پیور پیداوار ہوں, میں لیاری والی ہوں. تو اوپر والے فلور سے نا ابو مارتے مارتے امی کو نا, امی پریگننٹ تھی, میں پیٹ میں تھی, تو امی کو مارتے مارتے نیچے لے آئے تھے. امی کے 2 دانت حلق کے اندر چلے گئے تھے اس ٹائم پہ نا, اور میری گھر میں ہی ڈلیوری ہوئی. تو کیونکہ امی ڈاکٹر بھی تھی, حکیم بھی تھی, تو امی نے ہی میری اپنی جو میری پیدائش کی ڈلیوری ہے وہ میری گھر میں امی نے خود کی تھی. بعد میں ڈاکٹرز آئے تھے لیٹ, تو وہاں پر ہمارے سارے مکرانی ہوتے تھے, بلوچی ہوتے تھے, لیاری میں زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں. تو وہ عورتیں وغیرہ بہت اچھی ہوتی تھیں, وہ انہوں نے لا کے پھر ڈاکٹرز وغیرہ سے امی کو ٹریٹمنٹ کروائی, بیکاز امی کی پوری جو حالت تھی وہ خونم خون تھی, سیڑھیوں سے مارتے ہوئے لائی تھے ابو. تو وہ مجھے یہ ساری سچویشنز کا پتہ تھا, مگر باپ کی جو ایک انس اور وہ جو پیار ہوتا ہے نا, جب میں بڑی ہوئی تھوڑی سی تو وہ چاہ میرے اندر نہیں تھی کہ مجھے باپ کا پیار چاہیے. انفیکٹ میری کوئی دوستیں اگر بتاتی ہوتی تھی کہ ابو پک کرنے آ رہے ہیں اسکول سے, مجھے بڑا غصہ آتا تھا. میں اس کو اپنی دوست ہی نہیں بناتی تھی جو اپنی باپ کی تعریف کر دے, اتنا زیادہ رہی. تو جب میں نے تھوڑا سا ہوش سنبھالا, بڑی ہوئی, اور امی کا انتقال بھی ہو چکا تھا, اس کے بعد مجھے تھوڑی سی سمجھ آئی کہ نہیں یار, باپ بھی جنت کا دروازہ ہے, بیٹیوں کے لیے باپ بہت ضروری ہوتا ہے. اور اگر باپ سر پہ ہو تو پھر بیٹیوں کو یہ باہر جا کے کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. وہی لڑکیاں کام کرتی ہیں نا جن کے باپ ایسے ہوتے ہیں یا جن کے شوہر ایسے ہوتے ہیں. لوگ بڑی باتیں کرتے نا, ڈاکٹر کو بھی نہیں چھوڑتے, پائلٹ کو بھی نہیں چھوڑتے, کسی کو نہیں چھوڑتے. شوبز میں بھی ماڈلز ہوں, ایکٹریسز ہوں, سب کو بولتے ہیں. آپ ہر وقت مسکراتے رہتے ہو, آپ ہر وقت ہنستے رہتے ہو, اور ہمیشہ جب میں دیکھتی ہوں نا یہ مسکراتا ہوا چہرہ تو میرا دل, لوگ کسی کو ہنستے ہوئے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں وہ دیکھو ہنس رہی ہے, کتنی خوش ہو رہی ہے.
فضا کی ہنسی کے پیچھے کتنی پین ہے آپ لوگ شاید انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. اور مجھے اسی لیے غصہ چڑھتا ہے جب لوگ سٹوپڈ ویڈیوز بنا کے وائرل کر دیتے ہیں, بلا وجہ اس کو تنگ کرتے ہیں. دیکھیں ویورز, یہ ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں. اگر ایک انسان ہنس رہا ہے, مسکرا رہا ہے, آپ کو انٹرٹین کر رہا ہے, تو اس کو تنگ کیوں کرتے ہیں آپ لوگ؟ عجیب و غریب, یہ جو بات کہتی ہے اس کو پکڑ کے کوئی سٹوپڈ سی ایک وائرل ویڈیو بنا دیتے ہیں. جن ٹراما سے اور جن ایشوز سے فضا گزری ہے, اگر آپ میں سے کوئی گزرتا نا, آپ مینٹل پیشنٹ بن کے گھر میں پڑ جاتے. اس لڑکی کو دیکھیں وہ کہاں سے کہاں پہنچی ہے, اپنی بیس کے اوپر, اپنی محنت سے, وداؤٹ اینی نیپوٹزم, وداؤٹ اینی سپورٹ. اور مجھے پتا ہے کہ کتنے لوگوں نے اس کی ٹانگ کھینچی ہے کہ یہ آگے نہ بڑھ پائے, کیونکہ ٹال, بیوٹیفل, ہر طریقے سے پرفیکٹ, ایز اے ماڈل, ایز این ایکٹر, ایز اے ہوسٹ, لوگ انسیکیور ہو جاتے ہیں. پھر فضو لائف میں اپنے ہی بیس پہ چلتی رہی آگے, میڈیا میں آنے کا کیوں فیصلہ کیا؟ امی کو جب کینسر ہوا تھا نا, تو اس ٹائم پہ بڑے مسئلے ہو گئے تھے. اتنے پیسے نہیں تھے ہمارے پاس, کیونکہ بچوں کی شادیاں کر دی تھی امی نے سب کی, تو سب کو اپنے اپنے حصے چیزیں دے کے نا, تو ایک ریلیکس لائف امی جیسے گزاری ہوتی ہیں وہ گزار رہی. تو جب امی کو کینسر ہوا تو اس کے بعد اتنا ہمارے پاس سرمایہ نہیں تھا کہ امی کا مگا ٹیسٹ کروا سکیں, امی کی کیمو کرا سکیں, امی کی یہ ساری تھیراپیز کروا سکیں. تو پھر میں نے اسٹیپ لیا تھا کہ میں کام کروں گی. اور اس سے پہلے میں کر رہی تھی کام. میں اپنے بھانجے اور بھتیجے جو تھے ان کے اسکول میں وہ جو پڑھتے تھے, میں اسی اسکول میں صبح میں پڑھتی ہوتی تھی, اور شام کو میں ان کی کاپیز جو تھی چھوٹے بچوں کی وہ ٹک مارک کر کے سائن کر رہی ہوتی تھی, ان کی میتھمیٹکس چیک کرتی تھی. اردو تو میری شروع سے خراب تھی, مگر میں ان کی انگلش اور میتھس کی جو ڈائریز ہوتی تھی وہ چیک کرتی ہوتی تھی, ادھر سائن کرتی ہوتی تھی. تو میں نے ادھر ہی جاب کر لی تھی پہلے. پھر اس کے بعد جیسے سٹی بینک تھا اور ایک گرنلز بینک بھی, یہ سارے ہوتے تھے. اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک بھی اس ٹائم پہ نئے نئے آئے تھے سارے. تو یہ سارے بینکوں میں میں نے پھر ایز اے آپریشن مینیجر جاب کی اپنے بھائی کے ساتھ, میرے بھائی بھی ہوتے تھے ساتھ. پھر میں نے جاب کی وہاں پہ, اور وہاں پہ صرف سکھانا ہوتا تھا جو آؤٹ ڈور مارکیٹنگ کے بچے ہوتے تھے, جو لوگ ہوتے تھے اس میں بوڑھے بھی ہوتے تھے, جوان بھی ہوتے تھے, ینگسٹرز بھی ہوتے تھے. ان کو صرف بتانا ہوتا تھا کہ آپ نے مارکیٹنگ پہ جانا ہے تو اپنے بینک کی پریزنٹیشن کیسے دینی ہے, کہ ہم تو یہ آپ کو لون آفر کر رہے ہیں, ہم گاڑی کا لون آفر کر رہے ہیں, آپ نے کیسے اس کو. تو وہ پوری ایک بورڈ پہ نا یا پروجیکٹر پہ مجھے ان کو سکھانا ہوتا تھا. وہ پہلے میری ٹریننگ کرائی تھی گوروں نے 3 مہینہ. پھر میں, اور وہ اس ٹائم پہ بھی میں اسکول میں تھی, میں اسکول سے جایا کرتی تھی کیونکہ شام کی شفٹ ہوتی تھی ان کی. بینک جب بند ہو جاتے تھے تو وہاں پہ 6 سے رات 9 بجے تک کی کلاس ہوتی تھی جو سکھانی ہوتی تھی. پھر ایک ریزورٹ کمپنی تھی, وہاں پہ پھر میں نے ایک جاب کی. اس وقت بھی میں اسکول میں پڑھتی تھی, اور صبح جاتی تھی اسکول سے واپسی پہ 3 بجے سے میری وہاں پہ شفٹ ہوتی تھی. تو کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ کوشش کرتی تھی کہ گھر میں تھوڑا پیسہ آ جائے تو امی کی ٹریٹمنٹ ہو جائے گی, علاج ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. مگر پیسے اتنے پورے نہیں ہو رہے تھے, کیونکہ لاکھ کے تو مگا ٹیسٹ ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. وہ اس زمانے میں بھی ہوتے تھے. میں نے 20 سال پہلے کام شروع کیا تھا. 2001 میں میرا ڈرامہ سیریل آن ایئر ہوا تھا, مہندی پہلا. تو اتنے ضائع نہیں ہوتے تھے. پھر میں نے دیکھا کہ اس چیز میں بہت پیسہ ہے اور جلدی مل جاتا ہے آپ کو. تو میرے ساتھ سیفٹی ہوتی تھی, میرا کوئی بھائی ہوتا تھا, کوئی بہن ہوتی تھی. جب میں شوٹ پہ جاتی تھی تو تھوڑا کانفیڈنس ڈیولپ ہو گیا تھا. اچھا, اب شوٹ پہ پہلی دفعہ کیسے گئے, یہ کیسے ہوا, یہ ہم ایک چھوٹی سی ویورز بریک کے بعد جانیں گے. لیکن ویورز, اتنی اسٹرانگ اور اتنی ینگ ایج پہ اتنی ذمہ داری اٹھانے والی فضا علی ایکچولی یہ ہیں جن کے بارے میں آپ بلا وجہ فضول باتیں کر کے ان کو تنگ کرتے ہیں. مجھے پتا ہے شی ہیز اے ہیوج فین فالوئنگ, لیکن اس فین فالوئنگ میں سے بھی جب لوگ سلی کامنٹس پاس کرتے ہیں تو پرسنلی مجھے بہت دکھ ہوتا ہے, کیونکہ مجھے بتائیں کہ فضا نے کس پوائنٹ پہ اپنے آپ کو پروو نہیں کیا ایز اے مدر, ایز اے وائف, ایز اے ہارڈ ورکنگ ینگ پرسن. بچی چھوٹی سی اسکول جا رہی ہے اور ساتھ میں کام کر رہی ہے. آپ کر سکتے تھے کیا؟